جی السلام علیکم ناظرین، آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر باہر کے ملک جانے کا کریز ہے، خاص طور پہ وہ بچے جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں ہمارے بی ایس میں سے۔ ڈیلی ہمارے پاس بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹس ٹیسٹ کروانے کے لیے اور سائن کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی شاید ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اور پیرنٹس بھی پاکستان کے اندر ان کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ نہیں سمجھتے، اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ہیں کہ جو بچے اتنے زیادہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ کیا کریں گے یہاں پر۔ ہمارا کوئی انفراسٹرکچر یہاں ڈیولپ نہیں ہوا، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہوئی جس کے اندر وہ کوئی اپنا کام کر سکے، تو ان کا فکر اپنی جگہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں جو ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو خاص طور پہ ایک میڈل مین کی صورت میں یا کنسلٹنٹ کی صورت میں بعض اوقات وہ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی ملک میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور بعض جگہ پہ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ضروری بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جیسے انگلینڈ ہے تو وہاں کنسلٹنٹ کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، جیسے آسٹریلیا وہاں اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ تو وہ جو ہے وہ تو کچھ تو اس میں جینوئن ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مافیا کی صورت ڈیولپ ہو گئے۔ پیرنٹس کو صرف میں نے یہ کہنا تھا کہ جب آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کو آؤٹ سائڈ دا کنٹری بھیجنا ہے، تو خاص طور پہ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو گائیڈ کون کر رہا ہے، اور آپ کی جو چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ کنسلٹنٹ ہے، جس سے آپ کنسلٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، جو آپ کو مڈل مین کا رول پلے کر رہا ہے، وہ کون ہے، اور وہ فارم کس طرح کی ایک بندہ ہے یا فارم ہے۔ سم ٹائم فارمز بنی ہوئی ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، تو ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ ان کے ریٹس کیا ہیں اور رزلٹ کیا ہے۔ سم ٹائم جو بہت ساری جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بہت ساری جعلی فارمیں جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے، جس کو مافیا کہتے ہیں عام طور پہ۔ ہم کل بھی میں نے ایک ویڈیو دی تھی، اس میں لوگ تو جہاں اگر آپ کو مردوں کو مشکل پیش آئے کہ ان کو کیسے دفنایا جائے اور کہاں دفنایا جائے، تو وہاں بھی ایک مافیا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ کل کی کہانی تھی جو میں نے ڈیتھ ایٹ انٹرولز، جو ایک مشہور بک ہے جو سرموگا کی، اس پہ میں نے بات کی تھی۔ تو یہاں تو آپ لائیو بچے ہیں جن کی مجبوریاں ہیں، جن کے پیرنٹس کی مجبوریاں ہیں، تو ظالم ہیں لوگ اور وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بعض کا دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب جو ہیں وہ مافیا ہیں، بہت سارے جینوئن کمپنیز بھی ہیں، جینوئن لوگ بھی ہیں، اور بس آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے۔ بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں جب وہ سائن کروانے کے لیے اپنے پیپرز کے لیے اور اپنی ڈگریز کے لیے اور اپنے جو کنسلٹنسی لیٹر لینے کے لیے آتے ہیں، کہ آپ یہ ضرور کریں کہ جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں یا آپ کے جو آپ کو کنسلٹ کر رہے ہیں جس سے آپ، اس کو ضرور دیکھیں کہ وہ کون ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ کس کنٹری کے اندر آپ جا رہے ہیں، وہاں آلریڈی کیا سچویشن۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر پریفر کر رہے ہیں، اور انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس وہاں پر تو یو کے میں آلریڈی وہاں کرائسس بہت زیادہ ہے، اکنامک کرائسس کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کہاں آپ جا رہے ہیں، کس یونیورسٹی کے جا رہے ہیں، وہ یونیورسٹی کیسی ہے۔ دوسری وجہ جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کیسی ہے جس کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی مشرومنگ ہو گئی ہے بہت ساری جو 2 نمبر یونیورسٹیز کی، جو صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ہیں، اور وہاں پر جینوئن ڈگری آپ کو نہیں ملے گی۔ اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس اس چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ انگلینڈ جا رہا ہے، اور بس وہ فیسینیشن میں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جا کے انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن نہیں ہے۔ وہاں بعض اوقات ایسی سچویشن پروڈیوس ہو کہ پیرنٹ یہاں روتے رہتے ہیں، وہ وہاں روتا رہتا ہے، اور بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں میڈیوکر لوگ ہیں جن کے جو آمدنی ہے وہ یا تو کوئی چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے، یا کوئی کسی جگہ کام کرتا ہے آدمی، یا زمیندار ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ کسی نے اپنی زمین بیچی ہے، کسی نے اپنا گھر بیچا ہے، کہیں جو مدر ہے اس نے اپنا زیور کچھ بیچا ہے،
اور تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا بچے ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، وہ باہر چلے جائے تو ہمارے جو فیوچر ہے وہ بہت اچھا ہو جائے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا شخص بیچ میں آ جاتا ہے جو ان کو دھوکہ دے جاتا ہے اور ان کے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، یا وہاں جس جگہ وہ جا رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی، تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ ایک المیہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس سے میں اسٹوڈنٹ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے بچنا ہے، پیرنٹس کو بھی بچنا چاہیے، اور وہ ضرور یہ کریں کہ پورے پروسیس کو، سچویشن کو ضرور مانیٹر کریں اور یہ دیکھیں کہ جانے کے بعد وہاں پر کیا سچویشن ہوگی. اور اب دوسرا ایک اور مسئلہ، کیا سائیکولوجیکلی آپ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، اور آپ میں اتنا حوصلہ ہے بچے میں، یہ آپ میں کہ کوئی مشکلات تو ظاہر آئیں گی باہر جب جاتے ہیں، تو وہ تو انیویٹیبل ہیں، بے شک آپ جتنا مرضی بھی اس کو آرگنائز کر لیں. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں ایک تو یہ کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پیسے بہت زیادہ بڑھ گئے، اور یہ دیکھیں کہ پورے سیمیسٹر کے دوران یا جو پوری ڈگری ہے اس میں آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے. آپ نے ایڈمیشن تو لے لیا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اتنے لاکھ میں ہو گیا ہے، آگے کیا کرنا ہے، آگے کس طرح سے آپ نے اس ایکسپینڈیچر کو مینیج کرنا ہے، وہاں جاب کی اپرچونیٹیز کیسی ہیں، کس طرح کی کیا وہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر جو گرل اسٹوڈنٹ جا رہی ہیں تو وہ کیا کر سکتی ہیں، بوائز جا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی لوگ کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اندھا دھند جا رہے ہیں، کرتے ہوں گے. میں صرف ان اسٹوڈنٹ کو انفارم کرنے یا ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سم ٹائم فیسنیشن میں چلے جاتے ہیں اور کوئی ان کو غلط گائیڈ کر جاتا ہے، یا وہ ایک آئیڈیا لے کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پھر، کیونکہ اب جب آپ باہر چلے جائیں گے اور اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیں گے یا یہاں خرچ کر کے ہی نہیں جا سکیں گے، کوئی آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا تو وہ بہت المیہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ہم نے کرنا تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارا فیوچر بہتر ہو جائے. یہ باتیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کو انفارم کرنے کے لیے ہیں، تاکہ آپ جب آپ اپنے بچوں کے بارے میں فیصلے کریں یا بچے اپنے بارے میں فیصلہ کریں یا آپ دھیان سے اور سوچ سے، سمجھ سے کریں، جذباتی ہو کے اور کسی فیسنیشن میں جا کے نہ کریں. وہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں اور یہاں بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور گورنمنٹ کو اگر آپ کہیں گے کہ کوئی پالیسی بنائے اور کسی ڈائریکشن میں لے کے جائے اور کہیں، تو یہ دور کی باتیں ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی شاید یہاں بھی ہم اس طرح کا کوئی سسٹم ڈیولپ کر دیں کہ جہاں پر کوئی اس طرح کا فراڈ یا دھوکہ ہو ہی نہ. لیکن ابھی آپ لوگوں کو یہ ضرور خیال کرنا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کریں یا بچے اپنے بارے میں فیصلہ کریں تو وہ چھان بین بہت اچھے طریقے سے کریں اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق فیصلہ کریں. یہ نہ کہ سب کچھ بیچ باچ کے تو آپ کہیں گے کہ جی کل کو وہ پتہ نہیں کتنے پیسے لے آئے گا اور کس طرح خوشحالی آ جائے گی ہمارے. جو آپ کے پاس جتنا مینیج کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجیے. اللہ تعالیٰ بھی یقین رکھیے، اگر آپ کوئی بچہ کسی کا نہیں بھی جا سکتا اور یہاں بھی وہ محنت کرتا ہے تو انشاءاللہ ہمارے جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی پروڈیوس ہوں گی اور یہاں پر بھی ہم انشاءاللہ کوئی ایسا سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس میں بچے جو ہیں اپنے فیوچر کو محفوظ رکھیں. اپنا خیال رکھیے گا، بس اپنے جو غیر ضروری خرچے ہیں ان کو کم کیجیے گا تاکہ آپ جو ضروری ایکسپینڈیچر ہیں ان کے اوپر ہم یہ اپنے ایکسپینڈیچر لگا سکیں. ہمیں نمود و نمائش اور یہ جو ہم بہت زیادہ ہمارے خرچے جو شادیوں پہ اور پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں ان کو ذرا کرٹیل کرنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو اگر آپ کو اچھا لگے یہ سلسلہ، تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ میسج جو ہے وہ پہنچ سکے. تھینک یو.